شاید نجف کا ایک کمال یہ ہے کہ امیر مختار پڑھتے پڑھتے یہ حوصلہ ہو گیا ہے، تاریخ پڑھنے کا لطف اسی جگہ آتا ہے۔ اس نے اتفاق کہیے کہ حجر ابن عدی کا تذکرہ ہے اور یہ موقع ملا ہے کہ آج اس کا تذکرہ کیا جائے جسے حجر ابن عدی کہتے ہیں۔ ایک آواز بلند نعرے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تین باتیں جتنا وقت ہے ہمارے اللہ پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، جتنا وقت مل جاتا ہے ان سے بچ کے اس میں یہ تاریخ آپ تک۔ اصحاب امیر المومنین کے سلسلے میں ارادہ یہ ہے، دعا کیجیے انور بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے زانویہ طے کر کے پھر ان چیزوں کو بیان کرنا ہے کہ اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین ان کا تذکرہ جو صرف اس جرم میں مارے گئے کہ وہ علی سے محبت کرتے تھے، ان کا جرم اور کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہر چیز کا جواب، لیکن تین باتوں کا جواب مسلمان دے ہی نہیں سکتا۔ ابن بشیر نے ابو اسحاق سے پوچھا کہ مسلمانوں پر ذلت و رسوائی کب سے شروع ہوئی؟ کہا جب سے حسین کربلا میں شہید ہوئے، حجر ابن عدی کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا، اور تیسرا زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا بنایا گیا۔ ممبر پہ بیٹھے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ تین سوالات ایسے ہیں ریکارڈ میں، یہ نوجوان اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ ان تین کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تھوڑا سا سہارا چاہیے، مجھے تاریخ پڑھنی ہے، اور آج چونکہ دیکھیے اس سے بڑھ کر یہ کہنا کہ یہ فیس بک پر انفارمیشن آئی ہے، کسی نے ہیک کر دیا ہوگا، پوری ٹرمینالوجی میں گفتگو کروں زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آپ جو جی میں کہیں، لیکن تاریخ کا تسلسل ایک عقیدہ بیان کرتا ہے کہ علی کی محبت میں مرنے والے کا جسم زمین کی جرت نہیں کہ اسے خراب کر سکتا۔ اسی لیے ہم تراب کے سپرد کرتے ہیں کہ تراب کے سپرد کر رہے ہیں، لیں گے ابو تراب سے۔ تراب کی کیا جرت کہ وہ ابو تراب کے غلاموں کے جسم کو میلا کر سکے۔ یہ حیرت کی بات، یہ اچنبے کی بات کہ 1400 سال کے بعد بھی یہ جسم تر و تازہ کیسے ملا۔ حیرت تمہیں ہوگی، پریشانی تمہیں ہوگی جنہیں زمین میں گاڑنے کے بعد نہ نام و نشان ملتا ہے۔ اور یہ کوئی آج نیا واقعہ نہیں، حجر ابن عدی کا، جناب حر کا واقعہ بہت اہم، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی قبر کو کھودا گیا، دیکھیے بغض علی کا نتیجہ کیا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، تاریخ پڑھنی ہے، امیر مختار والا مجمع ہے، اس لیے مجھے پوری تفصیلات بیان جتنا مجھے آتا ہے میں آپ کو خدمت میں پیش کر دوں۔ اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین جو صرف اس جرم میں مارے گئے کہ یہ امیر المومنین سے محبت کرتے تھے۔ اب مجھے دو تین سوالات قائم کرنے ہیں تاکہ میں مستفید تک۔ سوال یہ ہے، مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 51 ہجری کا واقعہ ہے حجر بن عدی کا۔ حجر بعض حجر پڑھتے ہیں، حجر کا مطلب پتھر، لیکن حجر بن عدی اصل اس کی صحابی رسول افضل ترین صحابیوں میں، اور اتنی اہم شخصیت ہے کہ سارے اصحاب رسول کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب ہیں جن کے رسول ثنا خوانی کر کے گئے۔ کچھ شخصیتوں کے نام میں لے لوں گا، اور اس کے بعد ان میں ایک شخصیت ہے مالک بن نویرہ۔ اب میرے نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے حوالے کر دوں جو کتابوں سے ملا ہے۔ جب کبھی آپ سیف اللہ کا تذکرہ سنیں، مولوی سیف اللہ کی بات نہیں کر رہا، مجھے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا گیا، تو ذرا تھوڑی سی زحمت کر لیا کیجئے، آپ کا منور بھائی موجود ہیں، پوچھ لیا کیجئے کہ یہ خطاب بلا کب ہے۔ اگر چلے نہ بھی کرے، شمشاد بھائی نہ بھی کرے، تو آج جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس میں ایک سوال قائم کریں کہ ظلم کی کوئی انتہا ایسی نہیں ہے
جو ان اصحاب امیر المومنین پر روانہ رکھا گیا، لیکن مجھے تاریخ کے کسی ورق سے بوسیدہ لفظ بتائیں کہ ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آئی ہو۔ ظلم کی انتہا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ تم تو ابھی وہ بھی کرو گے جو میرے مولا نے فرمایا ہے، یعنی اب تم میرا ہاتھ بھی کاٹو گے، تم میری زبان بھی کاٹو گے۔ جناب ابو ذر سے لے کر مسلم تمار تک اب ایک سوال ہی کہ عجیب و غریب کردار ہے ان اصحاب امیر المومنین۔ یا تو رسول اپنے دور میں انہیں بتا گئے، یا مولا کائنات نے پورا طریقہ بتایا کہ تمہیں کس جرم میں مارا جائے گا، کہاں مارا جائے گا۔ جب وہ لمحے سامنے آتے تھے تو بجائے پائے ثبات میں لغزش آنے کے چہرے کھل جاتے تھے کہ جو کچھ مولا نے کہا ہے وہ ہونے والا ہے۔ اب ایک سوال کہ جب تقیہ کا حکم ہے تو ان اصحاب نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ بزرگان کرام، تقیہ جان بچانے کے لیے حکم ہے، جان کے بچانے کے لیے حکم ہے، اعزاز کے بچانے کے لیے تقیہ حکم نہیں دیا گیا۔ بزرگان کرام یہ اعزاز سمجھتے تھے کہ مولا نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ کہا ہے اس طرح مجھے قتل کیا جا رہا ہے، اسی طرح سولی دی جا رہی ہے، اسی طرح آنکھوں میں گرم سلاخیں داخل کی جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال کہ ان لوگوں نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہ وہ تمام باتیں جو مولا کائنات بتا کے گئے، ہر ایک کو مولا کائنات نے بتایا بھی نہیں۔ بزرگان محترم جی میں ان افراد کا ذکر کر رہا ہوں جو اصحاب رسول ہیں اصحاب رسول، لیکن مارے گئے ہیں علی کی محبت کے جرم میں۔ اسی وجہ سے علی کی محبت کو مومن و منافق کے درمیان ایمان کی کسوٹی بنائی ہے کہ پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ مومن ہے کون۔ علی سے محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زمانہ بھی اب وہ آ گیا بزرگان محترم، ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا، لیکن اگر ظلم نے اس نیت سے قبر کھودی ہے کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اگر کچھ نہیں ہے تو کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگان گرامی جب کہتے ہیں کچھ نہیں رہتا، کسی شاعر نے شعر کہہ بھی دیا کہ چلو یہ سلسلہ شروع تو ہوا ہے، اسی پر فیصلہ کر لو۔ علی کے چاہنے والوں کی قبر کھودا تو جسم بھی تر و تازہ ملا۔ اب یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، سر قلم کر کے ان قبروں میں انہیں دفن کیا گیا تھا، لیکن اب جو چیز ملی ہے وہ ایسا ہے جیسے تر و تازہ جسم موجود ہے۔ بزرگان محترم ایک کسوٹی تو بنی نا کہ چلو قبریں کھود کے دیکھ لو تم سچے ہو یا ہم ہیں، ہماری قبریں بھی کھودو اور اپنی قبریں بھی کھودو۔ بزرگان محترم اگر یہی ظلم کر رہے ہو، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ تم آج قبر کھود کے دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ جو علی کی محبت میں مرا وہ مرتا نہیں، شہید ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ یقین ہے۔ تقیہ اس لیے نہیں کیا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ساتھ آنے والوں سے آج گزارش کی تھی کہ آج تھوڑا سی محبت کم ہوگی آپ سے اور لب و لہجہ میرا بدلا ہوا ہوگا، کیونکہ پوری تاریخ پہ بیان کرنی ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں گا۔ 12-15 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ آواز کم ہونی شروع ہوتی، پھر چہرے پہ بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آنکھیں براہ راست مجھ پر جم جاتی ہیں کہ اسے ہو کیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ پورا تذکرہ کرنے ایک دفعہ آواز سے اتنی بڑی شخصیت حجر ابن عدی جنگ صفین میں بنی کندہ کی نمائندگی مولا کائنات نے جناب حجر ابن عدی کو، صحابی رسول مالک بن نمیرہ، میں نے تذکرہ اس لیے چھوڑ دیا۔ ایک شخصیت ہے سعد بن عبادہ، یہ بھی صحابی رسول، اور پھر تیسرے شہید جو صحابی رسول ہیں، ان تینوں کا جرم کیا ہے کہ یہ محبت امیر المومنین میں قتل کیے گئے، اور اس کی تاریخ میں اپنی تیزی سے بیان کر دوں تاکہ نوجوانوں کے حوالے ہو جائے کہ یہ شخصیت ہے کون۔ پہلے اس شخصیت کا معیار دیکھ لی، ندیم حیدر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ثبوت لے لیجیے گا۔ ان کے واقعات سننے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ آوازیں کہاں سے آئیں، کہاں تک سچ ہے یا غلط، ان کے واقعات سن لینے کے بعد پھر فیصلہ کیجیے گا کہ ان کے قاتلوں کو برا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، چاہے کتنے ہی مقدسات کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی مقدس درجے پہ کیوں نہ فائز ہو۔ جب ان کے قاتلوں کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو حسین کے قاتلوں کو کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟
खामोशी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात ذہن میں رکھے. میں ہاتھ جوڑ بھائی سے جاتا ہوں. ایک وصیت موجود ہے نا اس بی بی کا جسے صدیقہ اور طاہرہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے جنازے پہ نہ. سبحان اللہ. اتنی بڑی ہستی کا یہ جملہ، اس سے زیادہ نفرت کا اظہار ہو نہیں سکتا. مجھے جب وہ ان کے نام کو سننا پسند نہ کرے تو آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے. مجھے ایک دم تو یہ اتنی بڑی شخصیت کہ جب امیر شام ام المومنین کے پاس آیا تب دلوں کے چور تو ہیں. کہا کہ تم نے حجر ابن عدی کو قتل کیوں کیا؟ تو میں نے خود رسول سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قتل کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. رسول سے براہ راست سنا ہے بزرگان کو. تو وہ چہرے پر ندامت آئی کہ ان کا قتل کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر قتل نہ کرتے تو پھر ہم لوگوں کا تخت و تاج باقی نہ رہتا. پورا مکالمہ موجود. قتل کی جو بنیادی وجہ سن لیجیے. یہ وہ اصحاب تھے 72,000، اب یہ تاریخ کے جملے ہیں، 72,000 ممبروں سے ان لوگوں کی موجودگی میں مولا پہ سب کچھ ستم ہوتا تھا. آج کا جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ مولا کائنات کے خلاف ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا. تو جنہوں نے مولا کے ساتھ وقت گزارا ہو بزرگان محترم. کوفے میں مغیرہ بن شعبہ، اس نے ان تمام افراد کی، مالک بن نمیرہ اور حجر بن عدی اور عمر بن حمقے خزائی، یہ تین وہ اصحاب رسول ہیں جو علی کا نام سن کر بھرے بھرے مجمع میں ان پر جب تبرہ یا سب و شتم ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی طریقہ جب معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ بند ہو گیا اور ان کے ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا تھا، جو انگریزی میں اصطلاح ہے، لیکن ان کی استقامت دیکھی کہ حکم یہ تھا کہ نماز میں یہ تینوں ضرور آئیں. اور جب یہ نماز میں آتے تھے تو منبر پر علی کے خلاف گفتگو ہوتی تھی تو کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ وہ افراد ہیں جو مجمع کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون لوگ، وہ انہیں روکتے اور ٹوکتے تھے. بس ایک واقعہ جس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا اور کس طرح یہ شہید کیے گئے، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں زیادہ ضرورت نہیں دیتا. وہ جو مروان بن حکم حاکم جب بنا تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. خطبہ دیتے ہوئے یہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. حجر بن عدی نے دیکھا کہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اب اس خطبے کو جب ختم ہو گیا تو نماز گزر جائے گی. انہوں نے ٹوکا لیکن وہ نہ مانا. کرتے کرتے خطبے کو وہاں لے گیا جہاں نماز جمعہ کا وقت لب بام سے بالکل شروع ہونے والا تھا. حجر بن عدی اٹھے، مٹھی میں کنکریاں اٹھائی اور اس کے منہ پہ مارا. کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور تو خطبے کو طویل طول دے رہا ہے؟ حاکم ہے، یہ محکوم لوگ ہیں، لیکن جرأت دیکھی چہرے پہ کنکری پڑی پڑی. بس وہ سمجھیے کہ کنکری میں تاثیر آج تک ایسی ہے کہ کنکری سے پتہ لگتا ہے کہ جس کو مار رہے ہیں وہ ہے کون. بزرگان اس سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتا. بس یہ جرم ہے. اس کے بعد حکم دیا کہ جہاں سے بھی ہو حجر بن عدی کو قید کر کے لائیں. شخصیت کیسی ہے پہلے بیان فرما دیں کہ مولا کائنات نے اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف ہوگی کہ جس کی ثنا خوانی رسول نے کی ہو، جسے مولا نے اپنے قریب ترین اصحاب میں شمار کیا ہو. خط لکھا گیا مروان نے امیر شام کو جس میں شکایت کی ان کے رویوں پہ. اس نے خط لکھا امام حسین کو. امام حسین سے پوچھا تو امام حسین نے جو جواب دیا اس میں اور لکھنے کے باوجود یہ لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا داری کے لیے اپنے عقیدے کو ترک نہیں کیا. اور اے امیر شام تو نے سخت عہد شکنی کر کے ان کو شہید کیا ہے جن کی بشارت دی تھی رسول نے. مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ اہل عراق میں وہ لوگ ہیں جو مرض الاجرا، عذرا میں بھی عرض کروں گا، وہاں پر شہید کیے جائیں گے میری محبت میں. ارے جن کی محبت میں تصور میں لوگ جنت کی خواب دیکھ رہے ہوں
اور جنہیں سند ملی ہو کہ یہ میری محبت میں مارے جائیں گے بزرگان محترم، جنہیں مولا کائنات نے سند دی ہو۔ اب جو یہ واقعہ ہوا مروان کا واقعہ، تو اب یہ شخصیتیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور کس طرح حکم دیا گرفتار کرنے کا کہ جہاں یہ چھپے وہاں سے انہیں وہ جو کھمبے لگے ہوئے تھے بازاروں میں ان سے باندھ کر، اب تیزی سے تاریخ ہے، تھوڑا سا کچھ لمحہ ہے لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ مرحلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مولا کائنات کتنی محبت کرتے تھے، صفین کے میدان میں بنی کندہ کی نمائندگی حجر بن عدی کو دی تھی۔ جمل اور نہروان میں میسرہ کا علم ان کے ہاتھ میں دیا تھا، شجاعت کا یہ علم تھا، لیکن علم اسی کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو شجاع ہو بزرگان محترم، اور جسے علی نے علم دیا ہو اس سے بڑھ کے شجاع کون ہوگا بزرگان محترم؟ شجاعت کا ایک واقعہ نہروان کے بعد لوٹنے کے لیے، علی والوں کے علاقوں کو لوٹنے کے لیے زہاد بن قیس فہری ایک شخصیت جسے مروان نے لوٹنے کے لیے بھیجا تھا، امیر شام نے بھجوایا تھا، تو مولا کائنات نے اس کی سرکوبی کے لیے جس شخصیت کو چنا تھا اس کا نام ہے حجر بن عدی۔ اسے ایک لشکر دے کے بھیجا اور انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اسے پسپا کر کے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ ہے وہ حجر بن عدی جنہیں مولا کائنات اپنے طور پر عزیز رکھتے ہیں، اور یہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تم اس طرح شہید کیے جاؤ گے۔ بسم تمار تاریخ کا ایک واقعہ ہے، شاید دلچسپی کا باعث ہو، اور تاریخ سنی بھی ایسی جاتی ہے کہ پتہ نہ لگے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، سننے والا کیا سن رہا ہے۔ جب میں مجلس ختم ہو گئی پھر پتہ لگے گا کیا کچھ پہنچایا اور کیا کچھ نہیں پہنچا۔ یہ تاریخ کا ایک بنیادی مسئلہ۔ کوفے کی گلی میں ایک طرف سے ابن مظاہر آ رہے، ایک طرف سے بسم تمار۔ چہرے کو دیکھ کر حبیب نے مظاہر نے کہا، بسم تمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ریش مبارک تمہارے خون میں تر ہو۔ تو اس پر حبیب نے مظاہر نے کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس خوش درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ تو بسم تمار نے کہا کہ میں نے تو یہ علم اپنے مولا کے حضور خدمت کر کے سیکھا ہے، تمہیں کیسے ملا؟ کہا یہ اپنے اپنے ولی بنانے کا انداز ہے، جس دن میرا آقا بیٹھ گیا وہ ایک رات میں 72 ولی بنا دے گا بزرگان مسلم۔ یہ تاریخ کا واقعہ، یہ وہ شخصیت ہے۔ 14 افراد حجر بن عدی سمیت گرفتار ہوئے۔ ایک طویل تاریخ ہے، تبری نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ متعصب ترین لوگوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ان کی گرفتاری بہت مشکل صورتحال تھی، جہاں جاتے تھے قبیلے والے، چونکہ علی والے تھے، محبت کرنے والے لوگ بھی تھے، وہ گرفتار نہیں کر سکتے، جو گرفتار کرتے تھے وہ ان کی شجاعت کے سامنے ان کے قدم جمتے نہیں تھے۔ 14 افراد کو گرفتار کر کے امیر شام نے یہ حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے شام بھیجے، اور خیال رہے کہ اس گرفتاری اور یہاں تک پہنچنے میں ہر قدم پر ان پر ظلم کی انتہا کی جائے کہ یہ علی سے برات کا اعلان کریں، یعنی مولا کائنات کے شان میں گستاخانہ جملے یا ان سے برات کا اعلان کریں۔ یہ 14 افراد انہیں مدینے سے مرج الازرا جو شام کے ظاہر بیٹھے ہیں، اللہ کرے وہ وقت دوبارہ آئے کہ یہاں ظاہرین جا کر صورتحال۔ یہ مرج الازرا ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو اس علاقے میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام مرج الازرا کہلائی، یعنی وہ وہاں وہ اگتی ہے۔ مدینے سے روانہ ہوئے، ہر قدم پر انہیں تکلیف دیتے ہیں کہ علی سے برات کا اعلان کرو، لیکن جن کے خون میں علی کی محبت شامل ہو بزرگان مسلم، سفر کرتے ہوئے بھوک و پیاس کے عالم میں ان کو وہاں تک لے آئے جہاں شام سے قریب مرج الازرا شہزادی کا بیان ہے کہ اگر کوئی زائر میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حجر بن عدی کی زیارت کو نہ جائے تو میری زیارت قبول نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور سند کا درکار، سارے راستے ظلم و ستم کرتے ہوئے وہاں لے کر آئے، وہاں مرج الازرا میں امیر شام کو حکم دیا۔ اس دوران ایک واقعہ بھی ہے کہ جب وہ ام المومنین کو پتہ لگا، کم سن صحیح لیکن خیال تو آیا بزرگان محترم، میں آپ کی اس خاموشی کو احتجاج سمجھوں یا کیا سمجھوں بزرگان محترم؟
عبد الرحمان کہیں تھوڑی بہت کوئی زمین کی آواز تھی. عبد الرحمان ایک قاصد کو ساتھ بھیجا کہ ان سے پہلے وہاں پہنچو اور ان سے کہو کہ ان کے قتل سے باز آ جائے کہ یہ وہ اصحاب ہیں جن کے بارے میں رسول سے یہ سنا ہے کہ انہیں قتل یہ بے جرم و خطا ہے. جب قاصد پہنچا تو اس وقت یہ قتل کا عمل ہو چکا تھا بزرگان محترم. اس کا نام عبد الرحمان. ان کو ظلم کرتے ہوئے مرج الازرا پہ ٹھہرایا گیا کہ ان سے یہاں کہلوا لیا جائے, اس کے بعد شام کے دربار میں پیش کیا جائے. آخری عمل کیا کیا؟ جب سارے ظلم کر لیے, جتنے ممکن مظالم تھے وہ اٹھا لیے, تو آخر میں ان کیا کیا کہ ان کے کفن منگائے گئے, ان کے سامنے کفن رکھ دیا گیا. علی کی محبت میں سرشار کو کیا پتا کہ کفن کا خوف نہیں ہوتا, کفن سے پیار ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ملاقات کی گھڑی آنے والی ہے جہاں علی کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے. جعفر نے کہا تھا کفن رکھ دیے گئے اور تلواریں نیام سے نکال لی گئی کہ اگر علی سے برات کا اعلان کرو گے تو تمہیں جان بخشی کر دی جائے گی. 14 افراد تھے جن میں سے کچھ لوگوں کی سفارشیں آئیں, کچھ کو امیر شام کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو چھوڑ دو, تو 7 افراد کو رہا کر دیا گیا اور 7 افراد جو رہ گئے ان کے نام بھی وہاں موجود ہیں. ان میں ایک حجر بن عدی ہے, ان کا جوان بیٹا 18 یا 19 برس کا, 18 برس کا بیٹا. تاریخ کا یہ واقعہ مسلمانوں کو سنہرے حروف سے لکھنا چاہیے. علی کی محبت میں کہنا آسان ہے بزرگان. جب تلواریں کھینچ لی گئی, قبریں کھود دی گئی تاکہ دہشت اور پھیل جائے. کفن آیا, چہرے پہ اور خوشی آئی. تلواریں کھینچی, چہرے پہ اور خوشی آئی. جب قبر کھدی نا کہ اب انہیں قتل کر کے یہاں دفن کیا جائے گا, اس وقت حجر بن عدی نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. مصلی بچھایا اور تیزی سے جناب حجر بن عدی نے نماز پڑھی اور نماز ختم کر نماز مڑے تو کسی نے کہا ہے حجر تم تو بہت سکون سے نماز پڑھنے والے تھے, آج اتنی جلدی کیوں کی؟ کہا ایسا نہ ہو کہ میرے دشمن سمجھے کہ ہم موت کے خوف سے نماز کو طول دے رہے ہیں. جسے مولا کائنات کی بارگاہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس شخصیت کا کمال دیکھیں, اسے کہتے ہیں علی والا. خاک کی زمین کی مجال کیا کہ اس کے کفن کو گیلا کر سکے. بزرگان نے کہا کہ پہلے مجھے نہ قتل کرو, پہلے میرے جوان بیٹے کو قتل کرو. حجر بن عدی کا یہ صدا فضا میں گونجتی جو وہاں کے ظاہر ہے. کہا جوان بیٹے کو قتل کرو. کسی نے کہا کہ یہ شاید ضعیفی کا اثر ہے کہ جوان بیٹے کو قتل کر رہا ہے. کہا نہیں, میں اس لیے نہیں قتل کرتا, میں چاہتا ہوں پہلے اس لیے قتل کرو کہ اگر میں پہلے قتل ہو گیا تو یہ ابھی کم سینے ایسا نہ ہو کہ یہ برات کا اعلان کر دے مولا علی کائنات. سامنے قتل کیا, جوان بیٹے کو قبر میں اتارا. اس کے بعد اب ایک تاریخ کا جملہ ہے اور آپ کے حوالے, اور یہیں سے اللہ نے یہ نعمت حجر بن عدی کو دی تھی نا کہ جوان بیٹے کو اپنے سامنے ذبح کروایا, قتل کیا کہ علی کی محبت میں ایسا نہ ہو میرے بعد. اس کے بعد جب حجر بن عدی کا سر قلم کیا گیا تو عجیب جملہ لکھا ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ کہ وہ جو خون نکلنا تھا انسان کے جسم سے قتل ہونے کے بعد وہ اتنی زیادہ مقدار میں تھا کہ جو عام ایوریج انسان کے جسم سے خون نکلتا اس سے 10 گنا یا زیادہ 2 گنا زیادہ خون. ہمارے علماء کرام نے اس کی عجیب تفسیر لکھی. ساری تحقیق کے بعد کہ یہ خون اس لیے زیادہ تھا کہ جس وقت علی کی محبت میں حجر قتل کیے جا رہے تھے خون نے اتنا جوش مارا کہ اس کی مقدار بڑھ گئی بزرگان محترم, اور پھر وہاں پہ انہیں اس قبر میں دفن کر دیا. جو علی کی محبت میں اس شان و شوکت کے ساتھ اس بارگاہ میں پہنچاؤ تو رات کی کیا مجال کہ اس کے کفن کو میلا کرے. بزرگان محترم ہمیں زیارت ہو گئی اور مانے عقیدہ آپ کی اپنی جگہ. جب ہم شبیوں کا تقدس اس طرح بحال رکھتے ہیں کہ ان سے وابستہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو وہ ہمارے لیے علم بن جاتا ہے, وہ تابوت بن جاتا ہے, تو یہ جو بھی ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے لیے زیارت گاہ ہے. بزرگان محترم صرف یہ ایک عمل کہ اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا بزرگان, بس احمد تمام. 51 ہجری میں
یہ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ نے وہ منظر دیکھا ہونا کہ جوان بھی ابھی خدا نہ کرے کسی دشمن کو بھی یہ صدمہ اٹھانے کا موقع ملے. 61 ہجری کے بعد جب کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گزرتا ہے تو ایک حوصلہ ہوتا ہے نا کہ گھبرانا نہیں، تمہارا بیٹا علی اکبر سے زیادہ قیمتی نہیں ہو. لیکن حجر بن ندی 51 ہجری کا واقعہ ہے. جی چاہتا ہے یہ رشتہ ہوتا کیسے بزرگان محترم؟ جب بیٹا 18ویں سال میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، ماں کی امنگیں جوان ہوتی، باپ کا حوصلہ جوان ہوتا. عام بیٹا بزرگان محترم اللہ سلامت رکھے، ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. جب 18 برس میں داخل ہوتا ہے تو ماں کی آنکھوں میں ایک روشنی آتی، آپ کہتا ہے میرے خط کے برابر ہو گیا. بزرگان گرامی جب عام بیٹوں کا یہ عالم ہے تو جب حسین کی نگاہ پڑتی ہوگی علی اکبر پر، اجر و فضل شہادت نے پڑھنی. جناب علی اکبر مدینے میں ابن زینب کے نام سے مشہور تھے، زینب کی بیٹی. ہوا کیا تھا جب علی اکبر پیدا ہوئے نا، اس خاندان کی ایک رواج تھی، جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا مسجد میں جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے وہیں چھوڑا. امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن پیدا ہوئے، مولا کائنات نے یہ کیا رسول گئے گود میں اٹھا کے لے آئے امام حسن کو، امام حسین. جب جناب سید سجاد پیدا ہوئے مولا کائنات گئے امام سید سجاد کو گود میں اٹھا کے لے آئے. لیکن جب علی اکبر پیدا ہوئے نا، حسین نے یہ کام کیا، کوئی گھر میں ایسا مرد نہیں تھا. زینب نے سر پہ چادر ڈالی، علی اکبر کو گود میں لے کر آئے بھائی کے سامنے. بھیا یہ تو شبیہ پیغمبر ہے، بھیا مبارک. حسین نے بہن کی طرف دیکھا، شہزادی نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا. بھیا یاد ہے نا میں نے آج تک تم سے کچھ مانگا نہیں. کیا بات ہے زینب، ہم تو تمہیں ماں کی جگہ سمجھتے ہیں. کہا بھیا آج تک تم سے کوئی سوال نہیں کیا نا. کہا آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بلکہ ایک بھیک مانگنا چاہتی ہوں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھیا ہو سکے تو یہ علی اکبر مجھے دے. امام حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، زینب کی آغوش میں دے دیا. زینب نے چادر ڈالی لے کے گھر میں آئی. اب جو مدینے کی عورتوں کو پتہ لگا کہ شبیہ پیغمبر آیا ہے تو زیارتوں کے لیے آئی کہ ہمیں بھی زیارت کراؤ. تو کیا کہتی تھی شہزادی، ابھی نہیں دکھاؤں گی، جب میرا بیٹا 18 برس کا ہو جائے گا نا میں اسے دولہا بناؤں گی، میں اسے اس شان سے رخصت سجاؤں گی، پھر سب کو دعوت دوں گی. بزرگان گرامی زینب کے یہ جملے 17 برس زینب انتظار کرتی رہی. بزرگان گرامی 17واں برس شروع ہوا، وہ سفر شروع ہو گئی جسے کربلا کا سفر کہتے ہیں. جب حسین آئے نا بہن تیاری کر لو. اس وقت زینب نے ایک دفعہ چہرے کی طرف دیکھا. بھیا اسی سفر کی تیاری نا جس کا وعدہ آپ نے نانا سے کیا تھا. ہاں بہن بس یہ کہنا تھا، مجھے کوئی ضروری کام کرنے. زینب واپس آئی، ایک صندوق کو دیکھا، صندوق کو تیار کیا، اپنے ساتھ لے کے سفر پہ روانہ ہوئی. اس صندوق میں کیا تھا ابھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس صندوق میں کیا ہے. یہ کب پتہ لگا بزرگان گرامی؟ جب علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے. کس انداز سے داخل ہوئے؟ حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. کہا بابا مجھے اجازت دیجیے. حسین نے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا علی اکبر تمہیں اجازت دے دوں؟ ارے تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو. بزرگان محترم امام حسین کو یہ پتا تھا ہر کوئی وہاں شہید ہوگا، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ تھوڑا سا وقت اور زیادہ ہو جائے. کہا میں نے بیٹے تم بیٹے ہمارے ہو لیکن تمہیں پالا زینب نے ہے. بس بزرگان گرامی اسی رخصت پر گفتگو کو ختم کرنا. علماء کرام کہتے ہیں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھا کرو. علی اکبر کے رخصت کو بزرگان گرامی عجیب انداز ہے. بس جن جملوں کی زحمت یہ جملہ سنا علی اکبر خیمے میں آئے. جاؤ زینب سے اجازت لے لو. علی اکبر جب خیمے میں آئے کیا دیکھا؟ پھوپھی نماز پڑھ رہی. بزرگان گرامی علی اکبر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے. ادھر زینب نے نماز تمام کی، ادھر علی اکبر نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، اپنا سر پھوپھی کے زانو پہ رکھ دیا. اب جو علی اکبر کا سر پھوپھی کے زانو پہ آیا نا زینب بھول گئی یہ کربلا ہے یا مدینہ ہے. انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرنے لگی، انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتی جا رہی تھی. اس وقت علی اکبر نے پوچھا پھوپھی اماں یہ بتائیے اب تک جو مانگا آپ سے مانگا نا؟ کہا ہاں بیٹا. جس چیز کی ضرورت ہوئی آپ سے مانگا؟ کہا ہاں بیٹا. جو مسئلہ ہوا آپ سے پوچھا؟ کہا ہاں بیٹا. کہا پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. بزرگان گرامی زمین پہ بیٹھی ہے زینب، زانو پہ علی اکبر کا سر ہے. لیٹے لیٹے علی اکبر نے پوچھا پھوپھی اماں بس اتنا بتا دے مرتبے میں آپ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ بزرگان گرامی علی اکبر کا یہ بے ساختہ
शहजादी, कहा मैं उनकी कनीज, बस इतना जुमला सुना। एक दफा अली अकबर खड़े हुए, कहा बीबी अम्मा अगर ये बात है ना तो आज फातिमा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान कर दो। गिरामी अंदाज ऐसा था कि ज़ैनब से कोई जवाब ना बन सका। एक दफा फिजा, बीबियों को मेरे खैमे में बुलाओ। बीबियों को खैमे में जमा किया, एक कुर्सी दरमियान में रखी। कहा अली अकबर तूने अपनी बात मनवा ली, अब मेरी बात मान जा। बेटा अली अकबर इस कुर्सी पे बैठ जा, मैं अपने अरमान निकालना चाहती हूँ। ये कह के संदूक खोला, एक शाहाना जोड़ा निकाला, अली अकबर के दोष पे डाला और क्या कहा, मैंने अपने बेटे को दूल्हा बना दिया है। अब जब सर पे अमामा बांधने का वक्त आया, फिजा मेरे माँ जाए को बुलाओ। हुसैन खैमे में दाखिल हुए, बस आखिरी जुमले बुजुर्गान गिरामी एक अमामा हाथ में दिया, कहा भैया मेरे अकबर को दूल्हा बना दो। हुसैन ने पेच बांधने शुरू किए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन जैसा साबित खैमे से बाहर निकल गया, हुसैन ने दूल्हा बनाया। एक बहन आगे बढ़ी, कहा भैया मुबारक हो। मैं कहूँगा सकीना आहिस्ता बोले, ऐसा न हो आपकी आवाज हवा के दोष पे सफर करती हुई मदीने पहुंच जाए। वहाँ एक बहन जिंदा ही इसलिए है कि जब मेरा अकबर दूल्हा बने। हमारी सेवा कबूल फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शबीय पैगंबर के तस्करे का वास्ता परवरदिगार हमारे अज़ीज़दारों को सलामत रख। खासतौर पर जो बच्चे इम्तिहानी मराहिल से गुजर रहे हैं तो ये शहज़ादा अली अकबर का वास्ता परवरदिगार उनको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। परवरदिगार जो बीमार होने शिफाए कामिल अता फरमाए, जो मखरूज होने कर्ज से नजात दिला। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार करने इबादत साहब और जो इस इलाके में और जो आपसे मुतालिकीन हैं तमाम बीमारों को परवरदिगार बीमारी करबला का वास्ता और बीमारी मदीना का वास्ता शिफाए कामिल ने कर्ज से नजात दिला। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बुजुर्गों का साया परवरदिगार को अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। परवरदिगार बुजुर्गों का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इश्तियाक अली साहब, शहनाज साहब, इसरार साहब, परवरदिगार वो उस बारगाह में पहुंच गए जिसे हुसैन की बारगाह कहते हैं। परवरदिगार उन्हें दर्जात आली अता फरमा, सीधा जगह अता फरमा। जगह के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है याद परवरदिगार उनकी दुआओं को सजा फरमा। जो जहन से महब हो गए परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वो सबकुल असबाब है। इस शबीह पैगंबर का वास्ता, इस जिक्र का वास्ता उनकी दुआओं को मुस्तजा फरमा और उम्मीद की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन जिन मरहूमीन के साल सवाब के लिए ये फरशदा बिछाई गई, सैयद अनवार हुसैन रिजवी अपने सैयद निसार हुसैन रिजवी, सैयद जाहिद हुसैन, सैयद शकील हुसैन, सैयदा शबाब फातिमा, सैयदा वक़ार फातिमा और सैयद अनवार हुसैन रिजवी, इन तमाम मरहूमीन को दर्जात आलिया अता फरमा। जवान जनाब सैयदा जगह अता फरमा और फिर जो जितने शुरकाए महफिल हैं उनसे मुताल्लिक़ शुहदाए शाह नजफ़, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया परवरदिगार इस इब्तिला के दौर में जब मोहब्बत अली का इम्तिहान है परवरदिगार से जाफ़र जैसे शकील परवरदिगार से जाफ़र को दर्जात आलिया अता फरमा। जो इस राह में मोहब्बत अली में उस बारगाह में पहुँच चुके परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमा और हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम कमज़ोर से कमज़ोर भी इस माशरे में मोहब्बत अली के चिराग को अपने दिलों में रोशन रखने की और उम्मीद की मग़फ़िरत फरमा। एक दफ़ा सूरह अलहम्द, 3 दफ़ा सूरह इखलास